رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے صاحب الجنتین کا واقعہ سورہ الکہف میں بڑے احسن طریقے سے بیان فرمایا ہے۔ اس واقعے کے اندر دو اشخاص ہیں جو آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اور ان کے بارے میں مفسرین کی مختلف رائے ہے۔ کچھ یہ کہتے ہیں کہ وہ دونوں سگے بھائی تھے، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ وہ دونوں دوست تھے، انہوں نے مل کے اپنا کوئی کاروبار سیٹ کیا، اس کاروبار سے ان کو جو منافع حاصل ہوا اس کو انہوں نے برابر تقسیم کر کے ایک ساتھی نے اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیا، اور جو دوسرا ساتھی ہے اس نے دنیا کی چیزوں کو زیادہ خریدا، اس نے آخرت کو نہیں خریدا۔ اس نے کسی امیر خاتون سے شادی کی اور بادشاہوں کی طرح زندگی گزارنے لگ گیا، اپنے اسی کاروبار کو مزید مضبوط کیا۔ اب ان کے بیچ جو گفتگو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کم و بیش 11 آیات کے اندر ڈسکرائب کر رہے ہیں۔ اب ان 11 آیات میں سے کہہ لیں کہ تقریباً 2 آیات جو ہیں ان میں اللہ تعالیٰ بہت ڈیٹیل میں ایکسپلین کر رہے ہیں ان نعمتوں کا جو اللہ نے اس شخص کو دی تھی جو امیر تھا، جس کو اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہم نے انگوروں کے 2 باغ عطا کیے اور اس کے باہر کھجوروں کے باغ تھے۔ کیوں کھجوروں کے باغ تھے؟ تاکہ جو انگور ہیں ٹھیک ہے ان کو پروٹیکٹ کر سکیں۔ کو پتہ ہے کھجور کے درخت جو ہوتے ہیں بہت زیادہ تناور ہوتے ہیں، لانگ ہوتے ہیں نا، اس لیے اب اس کے اندر آگے پھر مزید فصل بھی لگی ہوئی تھی، یعنی باہر کھجوروں کے درخت تھے، اندر انگوروں کے باغ تھے، اور اس کے اندر فصل لگی ہوئی تھی، اور اس کے بیچ میں آب پاشی کا نظام بھی تھا، یعنی نہر بھی تھی۔ اب اوبویسلی اتنی جب چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھیں تو اس کے پاس لیبر بھی ہوگی، یعنی کہ وہ جو درختوں کی یا انگوروں کی جو دیکھ بھال کرنے کے لیے مزدور بھی ہوں گے اس کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو باغات تھے ان میں بہت زیادہ پھل تھے، یعنی کہہ لیں کوئی 1 انچ بھی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پہ پھل نہیں تھا، اتنی زیادہ اس کو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی۔ اب اتنی نعمتوں کے باوجود جب اس کی اپنے ساتھی سے گفتگو ہو رہی ہے تو اس نے کہا انا اکثر من کا، یعنی میں زیادہ ہوں کس میں، مال و اعز نفرا، یعنی مال اور نفری میں میں تم سے زیادہ ہوں، ٹھیک ہے، میں زیادہ مضبوط ہوں، میرے پاس مال و اسباب تم سے زیادہ ہے۔ اب یہ جو انا کا لفظ ہے یہ ابلیس نے بھی استعمال کیا تھا جب اللہ جل جلالہ نے اس کو حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو، تو اس نے بھی یہی کہا تھا کہ انا خیر منہ، یعنی میں اس سے افضل ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ اسی طرح سے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بھی یہی کہا انا ربکم الاعلی، یعنی میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اب یہ جو میں ہے جس کے اندر تکبر تھا، یہ میں ہی اس کی تباہی کا سبب بنی۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، اس نے آگے بھی اپنے ساتھی سے یہ کہا کہ ما اظن ان تبید ہذہ ابدا، یعنی مجھے نہیں لگتا کہ یہ کبھی ختم ہوگا۔ اور مزید اس نے وہی جو اس دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ ہے آج کے دور میں بھی، جو سب سے بڑا ایلوژن ہے، وہ کیا ہے؟ اس نے کہا اور مجھے نہیں لگتا کہ قیامت کبھی آئے گی۔ اب جب اس کے ساتھی نے یہ سنا تو اس کو بہت غصہ آیا، اور اس نے پھر کہا کہ تم اپنی انتہا دیکھ کر، یہ مال و اسباب دیکھ کر اتنا غرور میں آ گئے ہو، تو تمہیں اپنی ابتدا نہیں پتا کہ تم کیا ہو؟ تم کیا تھے؟ تراب، یعنی مٹی سے بنائے، اس کے بعد نطفہ، ایک قطرہ، وہ قطرہ جو کسی کپڑے پہ لگتا ہے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے، کسی جگہ پہ گرتا ہے تو وہ ناپاک ہو جاتی ہے، یا انسان جو ہے وہ حالت جنبی میں ناپاک ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انسان بنایا، اللہ نے تمہیں شعور دیا، عقل دی، وسائل دیے، ٹھیک ہے، تم نے ان کو استعمال کر کے اپنے اس کاروبار کو مضبوط بنایا، بجائے اس کے کہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، ٹھیک ہے، تم تو شرک میں مبتلا ہو چکے ہو، تم تو اپنی اصلیت کو بھول چکے ہو کہ تم اصل میں ہو کیا، تمہیں اللہ نے تخلیق کیسے کیا۔ تو اب یہاں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بلکہ اس چیز کی اہمیت بھی سمجھ آتی ہے کہ ایک جو نیک ساتھی ہوتا ہے، جو ایک نیک دوست ہوتا ہے، وہ کہہ لیں کہ انسان کا آدھا ایمان ہوتا ہے،
یعنی کہ آپ کا ساتھی ایسا ہونا چاہیے، آپ کا دوست ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے سامنے گناہ کرتے ہوئے آپ خود شرمندہ ہوں کہ میں نے اس کے سامنے ایسی کوئی بات نہیں کرنی، میں نے اس کے سامنے کوئی غیبت نہیں کرنی، کسی کی برائی نہیں کرنی، یہ فوراً مجھے ٹوکے گا۔ لیکن آج کیا ہے کہ آج ہم لوگ بلکہ ایسا شخص ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جو ہماری غیبت سنے، ہمارے اتنے مسائل ہیں ان کے بارے میں تھوڑا باریک بینی سے بات کرے، بجائے اس کے کہ وہ کہے کہ نہیں نہیں دیکھو اللہ تعالیٰ تو سن رہا ہے نا، اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو، ٹھیک ہے۔ اور یہی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے خواتین کا۔ خیر اس کے ساتھی نے اس کو نیک راستے کی طرف بلایا اور اس کو جھنجھوڑا کہ بھائی تم شرک میں مبتلا ہو چکے ہو، ٹھیک ہے، یعنی شرک فی التوکل، یعنی تم ہر چیز جو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، ٹھیک ہے، عین الیقین جو ہے تم اس کو ہی حق الیقین بنا کے بیٹھ گئے ہو، جبکہ حق الیقین کچھ اور ہے، اور تم کیوں ایسا کر رہے ہو؟ لیکن کیا تھا کہ وہ جو کبر تھا، وہ جو شرک تھا، وہ جو تکبر تھا، وہ تو کہہ رہے ہیں اس کی جڑوں میں بیٹھ گیا ہوا تھا، اس کو اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اب اس کے ساتھی نے اس کو کہا کہ بھئی یہ جو تمہیں سب کچھ نظر آ رہا ہے یہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور وہی ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ الکہف میں فرمایا کہ پھر اس کا جو سارا مال ہے نا، ٹھیک ہے، یعنی جب وہ صبح آیا اپنے باغ میں تو اس نے دیکھا وہ سارے کا سارا مال جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہے، اور وہ جو کھجوروں کے درخت اور جتنا اندر کہنے انگور تھا، جتنی اندر فصل تھی، وہ سب کچھ نیچے گرا پڑا۔ اور اب کیا ہوا کہ وہ ہاتھ پہ ہاتھ ملنے لگا اور کہنے لگا کہ میں نے اللہ کے ساتھ شرک کیوں کیا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے پھر آیت نمبر 43 میں فرمایا کہ کسی نے بھی اس کی مدد نہ کی، کیوں؟ کیونکہ وہ ساری نعمتیں جب اللہ نے عطا کی تھی تو اللہ تعالیٰ ہی چھیننے والا ہے۔ اور آج کے دور میں ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایم بی بی ایس ہے، پی ایچ ڈی ہے، بیٹے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہماری طرف تو زیادہ تر لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ کے پاس کیا اولاد ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے، بیٹے ہیں۔ اور اگر کسی کے پاس بیٹی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ بس اللہ اس پہ بھی اپنا کرم کر دے، اس کو بھی ایک بیٹا دے دے۔ یہ تو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے، اور یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ بیٹی جو ہے وہ کتنے بیٹوں پہ بھاری ہوگی آنے والے وقت میں، ٹھیک ہے، دین کے کانٹیکسٹ میں۔ تو یہ چیز ہے کہ جو ظاہری چیزیں ہیں، جو مال و دولت ہے، یہ کسی بھی کام نہیں آئے گی۔ اور دنیا کے بارے میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی اہمیت جو ہے وہ مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی نا، تو وہ کسی کافر کو اس میں سے ایک گھونٹ بھی پانی نہ پینے دیتا۔ تو اب اندازہ لگائیں مچھر، ٹھیک ہے، سپرے رکھتے ہیں ہم لوگ ایسے ہی نا، بہت سارے اب تو آگے الیکٹرانیکل چیزیں آگی ہوئی ہیں مچھروں کو کنٹرول کرنے کی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سب سے جو گندا کیمیکل ہوتا ہے پاکستان میں، ہمیں پتہ ہے کہ سب سے وہ جو میٹس ہم لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، کتنا گندا کیمیکل ہوتا ہے مچھر کو مارنے کے لیے، ہم وہ استعمال کرتے ہیں، ہم کوئلے کا یعنی آگ کا استعمال کرتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، اور بہت ساری چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اتنا گندا وہ سپرے ہوتا ہے جس کو ہم کمرے میں جب استعمال کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم آدھا گھنٹہ کمرے میں نہیں داخل ہو سکتے، ادروائز انسان کا جو دماغ ہے وہ بہت معوف ہو جاتا ہے، آپ کے سر میں درد ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ اوقات ہے اس دنیا کی کہ اس کا جو ایک پر ہے مچھر کا، اس کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو یہ جو کافر ہیں، یہ جو جتنی بڑی بڑی جو پرسنالٹیز، ٹھیک ہے، ایلون مسک اور بل گیٹس ہیں، ٹھیک ہے، ان کو اللہ تعالیٰ اتنا کچھ نہ عطا کرتا۔ اب یہ ہے کہ کافر کو بھی عطا کی، ٹھیک ہے، مومن کو بھی عطا کی، لیکن مومن کو یہ بتایا کہ بھئی تمہاری جو آخرت ہے، جو تمہاری آخری منزل ہے وہ آگے ہے، وہ یہ دنیا نہیں ہے، دنیا صرف اور صرف ایک مسافر خانہ ہے۔ اور اسی سلسلے میں ایک اور حدیث بھی ہے بڑی خوبصورت، صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئے اور اس کے بعد اس کو باہر نکالے اور دیکھے کہ کتنا پانی ہے، کتنا پانی ہوتا ہے۔ آپ سمندر کو تو چھوڑیں، اپنے مطلب گلاس آف واٹر کے اندر اگر آپ اپنی فنگر ڈپ کرتے ہیں تو اس کو باہر نکالتے ہیں، کتنا پانی رہ جاتا ہے۔ تو یہ اوقات ہے اس دنیا کی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود
سورہ الحدید میں بھی اس کی آیت نمبر شاید 20 ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جان لو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا اور جو ظاہری زینت اور آپس میں فخر و تکبر اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی کوشش ہے، یعنی مال و اسباب اکٹھا کرنے کی کوشش میں ہے. ٹھیک ہے، تو ہم سب کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ جو انبیاء کرام کا ایک طریقہ تھا، جیسے سلیمان علیہ السلام جو کہ بادشاہ تھے، ٹھیک ہے، جنوں انس میں بادشاہت تھی ان کی، ان جیسی کنگڈم کسی کو بھی نہیں ملی نا، سلطنت کسی کو بھی نہیں نا ملی. تو جب ان کے سامنے تخت بلقیس لایا گیا تھا تو انہوں نے کہا ہاذا من فضل ربی، یعنی یہ میرے رب کے فضل سے ہے. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم لوگ دعا کریں کہ ہماری اولاد، ہماری آنے والی نسلیں، اللہ تعالیٰ ہمیں نعمت میں سلیمان علیہ السلام کا شکر یا انبیاء کرام کا شکر اور حاجت میں موسیٰ علیہ السلام کی فقیری عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.